انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اب اس آیت کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ میں نے عرض کرنی ہے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، کہاں سے آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو کسے کہتے ہیں، یعنی تحقیق سحر، اور تیسری بات میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ جادو وغیرہ کا مسنون اور مجرب علاج اور نسخہ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ وما انزل میں ما موصولہ ہے، نافیہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض حضرات کو اس پر غلطی لگی، اور وما انزل کا جو عطف ہے وہ ما تتلو پر ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہودیوں نے تورات کا پیغام توحید چھوڑ چھاڑ کر شیطانی ٹوٹکوں اور ہاروت و ماروت کے جادو کی اتباع اور پیروی شروع کر دی۔ یہاں پر انزلہ سے مراد وحی نہیں ہے، بلکہ انزلہ سے مراد الہام ہے، یعنی الہام کے ذریعہ جو تعلیم دی گئی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں محققین علماء جیسا کہ ابن کثیر اور اسی طرح روح المعانی اور محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے تھے جنہیں لوگوں کے امتحان اور ابتلاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ ابن کثیر کی عبارت یہ ہے کہ ذہب کثیر عن السلف الی انہما کانا ملکین من السماء وانہما انزلا الی الارض۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے امتحان اور ابتلاء کے لیے زمین پر نازل کیے۔ ان فرشتوں کے زمین پر اتارنے کی وجہ کے متعلق علماء محققین نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں سحر اور جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا اور جادوگر بکثرت تھے۔ بعض دفعہ یہ جادوگر حضرات جو تھے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتے اور جادو کے عجیب و غریب کرتب دکھا کر شعبدہ بازیاں کر کے لوگوں سے اپنی جھوٹی نبوت بھی منوا لیتے۔ جادوگر لوگوں کو ایسے ایسے شعبدے دکھاتے کہ وہ حیران رہ جاتے۔ سفلی عملیات اور اسی طرح جادو کے ٹوٹکوں سے عوام اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں حق سمجھنے لگے اور ان کے ذہنوں میں ایسی الجھنیں پیدا ہو گئیں کہ وہ جادو اور معجزہ کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتے تھے۔ تو میرے عزیزو دوستو، اس طرح جادو کے ذریعے روز بروز گمراہی پھیل رہی تھی۔ لوگ انبیاء علیہم السلام، اللہ کے نیک بندوں اور جادوگروں اور شعبدہ بازوں کو ایک ہی سمجھنے لگے۔ ظاہر ہے جی، سب نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہوں گی، پگڑیاں سب نے باندھی ہوئی ہوں گی، ایسے ہی تو لوگ سمجھنے لگے کہ نیک لوگ اور جادوگر ایک ہی ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہم کہہ دیتے ہیں جی فلانا بڑی پہنچی سرکار ہے، تو صوفی میں اور جادوگروں میں آج بھی فرق کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے اور جادو اور معجزہ میں فرق اور امتیاز کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کر کے زمین پر بھیجا، تاکہ لوگ جادو اور معجزہ کی حقیقت اور باہمی امتیاز کو سمجھ کر جادوگروں کے مکر و فریب سے بچ سکیں۔ چنانچہ تفسیر کبیر اور اسی طرح روح معانی اور البحر الرائق میں یہی اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ہاروت و ماروت کے متعلق ایک عجیب و غریب اور جھوٹا قصہ مشہور کر رکھا تھا، جس کا حاصل یہ ہے، انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بطور آزمائش بشری لوازمات دے کر زمین پر بھیجا۔ تو انہوں نے
ایک فاحشہ عورت جس کا نام زہرہ تھا کہ ورغلانے پر بت کو سجدہ کیا، شراب نوشی کی، ایک آدمی کو ناحق قتل کیا، اور وہ جو فاحشہ زہرہ تھی اس سے منہ کالا کیا، اور ایسے انہوں نے مشہور کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ان ہاروت اور ماروت کے پاس اسم اعظم ہے، اور پھر وہ زہرہ نامی یا زہرہ نامی جو فاحشہ عورت تھی اس نے ان کو ورغلایا، اور یہ ورغلاوے میں آ گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ زہرہ جو تھی اس کو پھر اسم اعظم بتا دیا، اور وہ اس کے ذریعے آسمان پر چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زہرہ سیارہ بنا دیا۔ یہ سب کچھ جھوٹ بات ہے، یہ یہودیوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ بھائی دوستو، آپ حضرات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یہودیوں نے مشہور کیا ہے، یہ یہودی روایات ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ محققین جتنے بھی مفسرین ہیں سب کی رائے صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے امتحان اور ابتلاء کے لیے ان کو زمین پر بھیجا تھا۔ پھر اور کیا اس میں بات گھڑی کہ جناب یہ ہاروت ماروت جو تھے انہوں نے چونکہ گناہ کر لیا، اپنے گناہوں کی وجہ سے پھر یہ آسمان پر نہ جا سکے، اور اب انہیں الٹا لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ جھوٹا قصہ بلا نکیر اپنی کتابوں میں درج کر دیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محققین مفسرین نے اس پر شدید انکار کیا ہے۔ امام الکبیر امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرَّوَايَا فَاسِدَةٌ مَرْدُودَةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ فِيهِ مَا يَبْطُلُهَا۔ اسی طرح جناب دیگر مصنفین نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرطبی میں اور اسی طرح ابن کثیر میں، روح المعانی میں اس واقعہ کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹا اور غلط واقعہ ہے۔ اصل واقعہ ہاروت اور ماروت کا یہی ہے کہ یہ دو اللہ کے فرشتے تھے۔ اس دور میں جب جادو کا زور ہوا اور معجزہ میں اور جادو میں فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ یہ آئے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، درس و تدریس شروع کر دی، اور لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ جادو کے کاموں میں مت پڑو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلو۔ پھر لوگوں نے ان سے سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس جادو کے ذریعے کوئی کسی طرح کا بھی نقصان نہیں کر سکتا، ہاں اللہ کے حکم سے اگر کسی کا نقصان ہوگا تو وہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہاروت اور ماروت اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے جو امتحان اور ابتلاء کے لیے تھے۔ دوسری بات، جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کسے کہتے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جناب یہ جو عام طور پر ہاتھ کی صفائی سے یا عجیب و غریب کرتب دکھا کر بعض لوگ ایسے شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، اس پر جادو کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوائیوں کے ذریعہ سے یا کیمیکل کے ذریعہ سے اگر کوئی شعبدہ بازی کرتا ہے یا کرتب دکھاتا ہے تو وہ جادو نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے جب وہ جادو نہیں ہے تو پھر وہ کفر بھی نہیں ہے۔ تو جادو یہ ہے کہ جادو کی وہ تمام قسمیں جن میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے اور ارواح خبیثہ سے استعانت کی جاتی ہے، شرکیہ وظائف پڑھے جاتے ہیں، ایسا جادو کرنا، کرانا اور اسی طرح کوئی جادو کا ایسا عمل کرنا بالکل حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد میں فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ یہ کام تو
شیاطین یعنی یہ جو کفر کا کام ہے یہ شیاطین کرتے تھے۔ اس کے بارے میں سن لیں کہ جادو میں چونکہ غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس لیے ایسا جادو صریح شرک اور کفر ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں یہ ایسا جادو حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، چنانچہ وہ جادو کے ٹوٹکے، وہ پوتھیاں یا وہ جو نوشتے تھے وہ چلتے چلتے اس دور میں بھی پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی وہی ٹوٹکے اور پوتھیاں لے کر آ گئے۔ یہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر ہے اور شرک ہے، یہ حضرت سلمان علیہ السلام ہیں، وہ تو ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام کے خاص نوشتے ہیں، اور وہ جادو کیا کرتے تھے اور غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، بلکہ اسی کی بنا پر وہ جنوں پر حکومت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعویٰ کی تردید و تکذیب فرما کر حضرت سلمان علیہ السلام کی اس کفر و شرک سے براءت کا اعلان فرمایا، یعنی فرمایا وما کفر سلیمان، سلمان پیغمبر نے ایسا کفر و شرک کبھی نہیں کیا جو یہ لوگ ان کے ذمے لگا رہے ہیں، ولیکن الشیاطین کفروا، لاکنہ جو ہوتا ہے یہ ما قبل کی نفی اور ما بعد کے اثبات کے لیے آتا ہے، یعنی حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ جادو اور کفر و شرک نہیں کیا، بلکہ یہ سب شیطانوں کی کاستانیاں ہیں، اور انہوں نے شیطانوں نے ہی حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانہ میں شیطانوں نے ایک کتاب تیار کی جس میں جادو اور شرک تھا۔ بھائی آپ حضرات توجہ سے بات سن رہے ہیں نا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادو اور شرک سے بھری ہوئی ایک کتاب تیار کی اور لوگوں میں اس کی اشاعت شروع کر دی، اور اس میں لکھا ہوا جادو لوگوں کو لکھانے لگے اور سکھانے لگے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے وہ کتابیں حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو جنوں نے وہ کتابیں پھر سے نکال لی، اور اب لوگوں میں یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے مخصوص نوشتے ہیں، یہ ان کا خاص علمی خزانہ ہے جسے انہوں نے ہم سے چھپایا ہوا تھا۔ اور پھر بعض نوشتوں کی ابتدا میں انہوں نے جناب علی خاص طور پر ان الفاظ کا اضافہ کر دیا جو کہ مذکور ہے ابن جریر وغیرہ میں کہ ھذا ما کتب آصف ابن برخیہ لملک سلمان ابن داؤد من ذخائر کنوز العلم۔ یہ آصف ابن برخیہ جو تھے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی تھے، خاص اور مخلص بندے تھے، مومن وزیر تھے ان کی طرف منسوب کر کے جناب، اور بعض روایتوں میں یہ ان الفاظ کا اضافہ کر دیا کہ یہ آصف ابن برخیہ نے خود لکھے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ جناب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو واضح فرما دیا وما کفر سلیمان۔ اللہ اکبر! تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جادو کی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 13 قسمیں ہیں، اور سب کا خلاصہ ہے غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ جادو میں غیر اللہ کو قادر اور عالم الغیب سمجھنا ہے، اور جناب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جادو کی سزا قتل ہے، یعنی جادوگر کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کے بعد نہ تو اس کا جنازہ پڑھا جائے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ
رحمہullah قاعدہ جلیلہ میں فرماتے ہیں کہ جادو میں غیر اللہ کو پکارنا لازم ہے۔ تو بھائی عزیزو دوستو، اب آپ حضرات کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ جو جادو کے پیچھے پڑتا ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے تو ایسے شخص کو تو پھر وہ ضرور غیر اللہ کو پکارتا ہے اور اس طرح کے کفر کے کام کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جادو سے حفاظت اور اس کے علاج کے میں آپ کو چند مجرب اور اہم نسخے یا اصول بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ پہلا نسخہ جادو سے حفاظت کا مسنون عمل یہ ہے کہ پاکی اور طہارت کو اختیار کیا جائے۔ وہ لوگ جو ناپاک رہتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے، چنانچہ اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، بستر کی چادر بھی پاک ہو، زیادہ وقت باوضو رہیں، جنابت کی اگر حاجت ہو جائے تو جلدی غسل کر لیں، اسی طرح پیشاب وغیرہ کرنے میں احتیاط کریں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو مسنون دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، شہوت پر قابو پانا۔ وہ لوگ جو شہوت میں بے قابو ہوتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ شہوت میں بے قابو ہوتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے۔ بھائی شہوت ایک طرح کی آگ ہے اور شیاطین بھی آگ سے ہی بنے ہوئے ہیں، جنات بھی آگ سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس آگ کو قابو میں رکھیں، اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے ضروری کام یہ کرنا ہے کہ ہم گانے سے، باجے سے، موسیقی سے، میوزک وغیرہ اس سے پرہیز کریں، بالکل نہ سنیں۔ بد نظری سے پرہیز کریں، عورتوں اور بے ریش لڑکوں سے اختلاط نہ کریں۔ خاص طور پر آج کل کے یہ جو ناول ہیں، ڈائجسٹ ہیں، رومانوی کہانیاں ہیں، بالکل نہ پڑھیں۔ مناسب غذا استعمال کریں، ورزش کو معمول بنائیں۔ اسی طرح یہ جو جنسی دوائیوں کے اشتہارات آج ہر طرف ہمیں ملتے ہیں، انہیں نہ پڑھا جائے، ٹی وی نہ دیکھا جائے، فلمیں وغیرہ نہ دیکھی جائیں، اخبارات اور رسائل میں عورتوں کی تصاویر ہوتی ہیں وہ نہ دیکھی جائے۔ یہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر آج جو طرح طرح کے اشتہارات آتے ہیں، مشہوریاں آتی ہیں، عورتیں، لڑکیاں آتی ہیں، ان سے بچا جائے اور لسانی اور قلبی ذکر کے ذریعہ اس شہوت کی آگ پر قابو پائیں۔ شادی کریں یعنی حلال ذریعے کو استعمال کریں اور اپنے دماغ پر گندے خیالات کو مسلط نہ ہونے دیں۔ تیسری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا التزام کیا جائے۔ اکثر جادو کھانے پینے کی اشیاء پر ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کھانے سے پہلے بس بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ پڑھنے سے اس کے مضر اثرات انشاءاللہ تعالی غائب ہو جائیں گے۔ چوتھی بات، گھر میں گندے اور ناپاک جانور نہ پالیں۔ حلال جانوروں کا بھی ایسا شوق نہ رکھیں کہ ان کے ساتھ حد درجہ اختلاط ہو اور ان کے پیشاب وغیرہ سے احتیاط رہے۔ یہ مرغ بازی، یہ بٹیر بازی، یہ کبوتر بازی، اس طرح کے دوسرے فضول کاموں سے اجتناب کریں۔ بسا اوقات یہی چیزیں جادو کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لہذا گندے جانور تو بالکل، یہ کتا، یہ بلا، یا اس طرح کے گندے جانور تو بالکل نہیں پالنے چاہیے۔ جو گھریلو جانور ہیں، مثلا یہ بھینسیں لوگ پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان میں پھر بھی احتیاط ہی برتی جائے، ان کے پیشاب وغیرہ سے بچا جائے۔ اور بھائی خاص طور پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مقدس اوراق ہمارے گھروں میں یوں ہوتا ہے کہ یہ جو مقدس اوراق ہیں، قرآن پاک ہے یا اسی طرح جناب اوراق کے اوپر اللہ کے نام اور اسی طرح دعائیں، آیات لکھی ہوتی ہیں، ہم بالکل احتیاط نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو قرآنی آیات اور مقدس اوراق ہیں، جو لوگ جادو کرتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ ان کی توہین کرتے ہیں۔
وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو قرآنی آیات کی اور مقدس اوراق کی توہین کرنے سے جادوگر بنتا ہے۔ تو بھائی عزیزو دوستو، اب آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسی طرح اگر ہم بھی اپنے گھروں کے اندر ان مقدس اوراق کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ گھر کے افراد خود بخود ہی جادو کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح بیکاری سے بچا جائے۔ جو لوگ اکثر فارغ رہتے ہیں ان کے دماغ شیطانوں کے گھونسلے بن جاتے ہیں، اس لیے خود کو مصروف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت کو دین کے کاموں میں کھپائیں۔ یہ بھی جادو کے علاج میں مفید نکتہ ہے۔ وہم سے پرہیز کیا جائے۔ ہاں، آج کل جس آدمی کو ذرا سا یہ کہہ دیا جائے نا کہ تجھ پر جادو ہے، وہ بیچارہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے۔ ہمیں قرآنی آیات پر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی ذات پر، تقدیر پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اور بھائی اس بارے میں ایک خاص احتیاط یہ ہے کہ پیشہ ور عاملوں سے حفاظت کی جائے، بچا جائے۔ جو پیشہ ور عامل ہیں ان کے قریب بھی نہ جایا جائے، نہ ان سے علاج کروایا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اخبارات میں شائع ہونے والے وظائف ہیں، ان پر عمل کرنے سے پہلے ایک ضروری احتیاط سمجھ لیں ذرا، انتہائی سمجھنے والی بات ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جناب، ہر طرف آپ کو نظر آئے گا کہ جناب ایسے بھرمار ہے، مارکیٹوں میں بڑے آپ کو ایسے وظائف ملیں گے، کتابیں ملیں گی، اخبارات پر وظائف آتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک خاص احتیاط یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی مستند عالم دین یا کسی مفتی یا کسی عالم کو، مولوی کو جو مستند ہو اس کی عبارت کی تصدیق کر لیں کہ کہیں اس میں شرکیہ یا کفریہ الفاظ تو نہیں۔ اگر کوئی مستند عالم دین اس کی تصدیق کرتا ہے تو پھر آپ وہ وظیفہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بحیثیت انسان نادانستہ طور پر کتابت میں، کمپوزنگ میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے، تو ایسے جناب وہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم وظیفہ کرتے رہیں اور غلط پڑھتے رہیں، لہذا کسی مستند عالم کو دکھا لینا چاہیے۔ میں آخر میں آپ کو جنات کی شرارتوں اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک انتہائی اہم نسخہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر سونے کی کوشش کریں کہ باوضو ہو کر سوئیں۔ چنانچہ جب ہم باوضو ہو کر سوئیں گے تو شیاطین کو حملہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ پھر باوضو ہو کر بستر پر لیٹ کر 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ چاروں قل پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ تعالی جنات اور شیاطین سے حفاظت رہے گی۔